میرا سوال تکفیر سے متعلق ہے کہ ایک شخص جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور جبکہ اسے کسی قسم کا کوئی نفسیاتی ذہنی اختلال بھی نہیں ہے اور زندگی کے باقی تمام معاملات میں بھی وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے، تو جب ہم کفر کو واضح کرنے کے لیے مائنر پریمیسز، میجر پریمیسز، صغرا اور کبرا قائم کرتے ہیں، تو صغرا اور کبرا جب قائم ہو جاتا ہے یا مائنر اور میجر پریمیسز قائم ہو جاتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ہم نتیجے کی طرف جائیں اور متعین کریں نتیجے کو، لیکن نتیجے کو متعین کرتے وقت یا کنکلوژن پر جاتے وقت ہم جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں، اور پھر نادانی میں جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے اگر کوئی شخص اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی دینی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ جو اس کا دعویٰ ہے وہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے آپ کو امت کی اس فکر سے کاٹ کے کہیں کسی اور دائرے میں وہ لے کے چلا گیا، تو اس کا ذرا جواب۔ شکریہ۔ دیکھیے، اس دنیا کے اندر ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری ملت ایک ہی رجحان سے چیزوں کو سوچے سمجھے۔ ہمیشہ سے اس طرح کے انحرافات پیدا ہوتے چلے آتے ہیں۔ یہ خدا کے وجود کے بارے میں بھی پیدا ہوتے ہیں، نبوت کے تصور کے بارے میں بھی پیدا ہوتے ہیں، خود جس طریقے سے میں نے یہاں پہ ذکر کیا کہ دین کو کیسے سمجھا جائے اس کے بارے میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ انسانیت کا ایک مشترک حافظہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو جو کتاب متعارف کراتی ہے اس نے اس باب میں دو ٹوک بات کر دی ہے، اور وہ دو ٹوک بات اتنی دو ٹوک ہے کہ اس کے اندر کسی تعویل کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لیکن انسان کو اللہ نے اتنا حوصلہ مند پیدا کیا ہے کہ وہ ان قطعی اور دو ٹوک رجحانات میں بھی کوئی نہ کوئی تعویل نکال لیتا ہے۔ جب وہ تعویل نکالتا ہے تو تعویل ہمیشہ دنیا میں دو چیزوں کی بنیاد پہ پیش کی جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے کوئی دوسری نص، کوئی دوسری آیت اس کے سامنے موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ اس محکم آیت کی کوئی تعویل کرے گا، اور دوسری چیز ہوتی ہے علم و عقل کا کوئی مسلمہ، کوئی اسٹیبلش فیکٹ جس کو وہ پیش کرتا ہے اور جو روایت یا جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں اس کی تعویل کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ختم نبوت جیسے واضح ترین عقیدے کے بارے میں بھی اس طرح کا کوئی دعویٰ کرتا ہے یا کوئی رجحان لوگوں میں بیان کرتا ہے تو ہمارے پاس بہت آسان رستہ ہے اس سے گفتگو کرنے کا، اور وہ آسان رستہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں تم دعویٰ کر رہے ہو وہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین میں کوئی بھی بات آپ اپنی افتاد طبع سے نہیں کہہ سکتے، آپ اپنے ذاتی رجحان کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے، آپ اپنے کسی شخصی کشف اور الہام کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے لیے آپ کو سند لے کر آنی ہے۔ دنیا میں حقیقت کو پرسیو کرنے کے بہت سارے ذریعے تھے۔ انسان معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتا ہے، انسان کے سامنے جو علم ہے اس کے حاصلات سے عقلی استنباط کرتا ہے، اس سے استقراء کا ایک عمل ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ایک شخص کی خبر پر اعتماد کرتے ہیں، وہ خبر پیغمبر ہمیں دیتا ہے، اور پیغمبر کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی خدا سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اب دین کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ کہ میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی منصب پر فائز کر دیا ہے، میں غوث ہوں، میں قطب ہوں، میں ابدال ہوں، میرے ہاتھ میں نانے کائنات جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور میں کارپرداز ہوں اس دنیا کا، کوئی بھی دعویٰ آپ کریں گے وہ دعویٰ آپ اپنی ذات کی حد تک کریں، اس پر عمل درآمد کریں، اس کو لے کے دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ دعویٰ آپ ہمارے سامنے پیش کریں گے تو ہم صرف ایک سوال آپ سے کریں گے کہ اس دعوے کو قرآن مجید کی کون سی آیت بیان کرتی ہے؟ اگر کوئی آیت بیان نہیں کرتی اور آپ پھر بھی تعویل کر رہے ہیں اس کی، تو اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو جنت اور جہنم کا فیصلہ دنیا میں کرنا ہوتا تو ہم یہاں پر حکم بھی لگاتے، اس کے اوپر نتائج بھی مرتب کرتے، لیکن معاملہ اللہ کا ہے، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو جنت میں لے کے جانا ہے، تو نتیجے کو بھی اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ باقی اس دنیا میں کوئی شخص اپنی ایک شناخت قائم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ یہ کہیں،
تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کی شناخت کو چیلنج کروں. میں اس کے نقطہ نظر سے اختلاف کروں گا, میں اس کے رجحان کی تردید کروں گا, میں اس کے عقائد اگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کفر پہ مبنی ہے تو اس کو کفر بھی کہوں گا, وہ شرک پہ مبنی ہے تو اس کو شرک بھی کہوں گا, لیکن فرد پہ میں اس وقت تک حکم نہیں لگاؤں گا جس وقت تک خود وہ اپنے اس جرم کو اون نہیں کرتا. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے جو لوگوں پر فتوے لگانا, لوگوں کی تکفیر کرنا, لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے ان پر لیبل چسپا کرنے کا کام کیا ہے. اس سے وہ جو دعوت کا رستہ تھا, جو اتنے محکم مقدمات تھے کہ جن کو بہت آسانی سے سمجھایا جا سکتا تھا, ان سب کا رستہ بند کر دیا. اور اب کیا ہوتا ہے, آپ گفتگو کرتے ہیں تو دوسری طرف مظلومیت کی ایک پوری تاریخ مرتب ہو چکی ہے, لوگوں کے کان بند ہو جاتے ہیں. تو کبھی بھی دنیا میں آپ کو کسی بھی دینی نقطہ نظر سے اگر اختلاف ہوتا ہے تو ہمیشہ اس سے سنجیدہ اور شائستہ مکالمہ پیدا کریں. مکالمے کی فضا بنے گی تو پھر آپ کی دعوت بھی پھیلے گی, وہ آپ کی بات کو سنے گا بھی, اور جو حساسیت آپ کے دل میں ختم نبوت کے عقیدے کی پیدا ہو رہی ہے, اللہ اس کے دل میں بھی پیدا کر دے. جی, کچھ یہاں سے بھی لیتے رہتے ہیں, کچھ آپ لوگ کرتے رہیں تو وہ بھی. انہوں نے لکھا ہے جی کہ دنیاوی کامیابی کے لیے اللہ کی کیا ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو عقل اور شعور دے کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں نیکی بدی کا شعور بھی رکھا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق, یہ دنیا ٹھیک ٹھیک اصولوں پر بنائی گئی ہے. اس کائنات کے اندر ترقی کے کچھ بنیادی اصول ہیں. دنیا کے اندر آپ کو کبھی بھی زمانے یا معاشرے کا جائزہ لینا ہو تو ہمیشہ ریورس انجینئرنگ کا اصول دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو ترقی حاصل ہو گئی ہے ان کے محاسن اور ان کے اوصاف اور ان کے خصائص کا جائزہ لیا جائے. تو آپ اس وقت بھی اگر دنیا میں دیکھیں جن لوگوں کو دنیاوی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں تو دو ہی چیزیں ہیں جن پر انہوں نے عمل درآمد کیا ہے. پہلی چیز کیا ہے, علم میں برتری, یعنی آپ علم کی فضا پیدا کرتے ہیں, علم کو پروان چڑھاتے ہیں. علم جو ہے وہ تقلید کا مخالف ہے. علم ہمیشہ پیدا ہوتا ہے کرٹیکل تھنکنگ سے, علم پیدا ہوتا ہے تجزیاتی طور پر لوگوں کو ابھارنے سے. یہ ایک رویے کا نام ہے. جو معاشرے اس رویے کو پیدا کرتے ہیں وہیں پر سائنسی ترقی بھی ہوتی ہے. یہ مادی ترقی جو ہے یہ یکا یک ایک دن میں پیدا نہیں ہو جاتی, بلکہ اس کے لیے انسان ایک رویہ پیدا کرتا ہے. اس رویے کا آغاز آپ کے گھر سے ہوتا ہے, آپ کے تعلیمی نظام سے ہوتا ہے, آپ کے اسٹیٹ اسٹرکچر سے ہوتا ہے, آپ کے جو دانشور ہیں, جو حکماء ہیں, جو فلاسفہ ہیں, ان کی تعلیم اور ان کی تربیت سے ہوتا ہے کہ سوچو, غور کرو, تنقید کرو, اختلاف کرو, اور اس اختلاف کے نتیجے میں نئی راہیں کھلتی ہیں. تو پہلی چیز جو دنیاوی کامیابی کے لیے راز کی حیثیت رکھتی ہے وہ علم کی ترقی ہے. اور علم کی ترقی کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ تنقید کو برداشت کرنے والا معاشرہ پیدا کرتے ہیں. یہ جو کچھ آپ کو آج ترقی نظر آ رہی ہے یہ اسی اختلاف کا نتیجہ ہے. اسی اختلاف سے انسانیت یہاں پہنچی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اخلاق میں برتری. جس وقت معاشرتی سطح پر آپ پستی اخلاق کا شکار ہو جائیں تو وہ مادی ترقی بھی دنیا کی اسٹیج پر آپ کو قائم نہیں رکھ سکتی. السلام علیکم امتحان. میرا بیک گراؤنڈ ہسٹری اور فلاسفی کا ہے. اور میرا ایریا آف انٹرسٹ جدیدیت اور روایت کے مابین جو ربط ہے یا رپچر ہے اس کے اوپر ہے. میرا سوال جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ if you go back in history from roughly around 19th century onwards, we find modernity knocking at the doors of Muslims. اور یہ جو جدیدیت ہے جس کا آغاز 19th-20th century میں ہوا, there are scholars who responded to this modernity. ٹونیشیا میں خالد الطوسی, جمال الدین افغانی, مفتی محمد عبدہ, رشید رضا, موسیٰ صدر جو ہے وہ لبنان کے تھے, موسیٰ کاظم جو ہے وہ موسیٰ صدر جو ہے وہ عراق کے تھے. We have Maududi here, we have Hasan Narvi here as well. In scholars, they responded to modernity in their own ways. Now my question is also related to modernity. There is a great scholar from Pakistan, Dr. Rahman Malik. وہ ان جتنے بھی اسکالرس ہیں یا ان کی جو احیائی طریقے ہیں ان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ what they lacked was that کہ ایک genuine organic scholastic theology
سو ایک نئے علم الکلام جو ہے اس پہ انہوں نے کام کیا. بڑی ہی کچھ ایسی بات ایران کے ایک اسکالر ہیں, he also said something along these lines. So my question is کہ اگر ہم مسلم انڈیا کو بھی دیکھیں تو ابن شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی ستاد اور حماد جو ہے وہ ایک اس کے اوپر ایک روایت کی چھاپ ہے. شاہ اسماعیل کی جو کتاب ہے عقاد اس کے اوپر بھی ایک روایت کی چھاپ ہے. شبلی کے ہاں بھی ہم ایک روایت کی چھاپ دیکھتے ہیں جنہوں نے علم الکلام پہ کام کرنے کی کوشش کی. پرزیوملی سر سید اور اقبال ہی ہیں جنہوں نے جو ہے نئے علم الکلام کی بات کی. مائی کوشچن از کہ غامدی صاحب جس نظم قرآن کی بات کرتے ہیں جو صحیح سے ہوتے ہوئے امین اصلاحی سے ہوتے ہوئے غامدی صاحب کی طرف آتی ہے, اس نظم قرآن کو سامنے رکھ کے مجھے بتائیں کہ کیا اس سے نئے علم الکلام کو ہم جو ہے وہ اس کی کور ڈسکورس کو جنریٹ کر سکتے ہیں, یا ایک نئے علم الکلام کی ڈیفینیشن مکمل طور پر تبدیل ہوگی اور ایک نظم قرآن کے سامنے رکھ کے ایک نئے علم الکلام کو ہم دے سکتے ہیں؟ جی, ان کا سوال یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ کو ایک کرائسس اور کشمکش نظر آتی ہے کہ جتنے بڑے بڑے دماغ ہیں مذہب پر غور و فکر کرنے والے, وہ اپنے عہد کے ساتھ مذہب کی جو ریلیونس ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے مختلف فلسفے دنیا میں پیش کر رہے ہیں. بالخصوص گزشتہ 200 سال میں یہ چیلنج مسلم انٹیلیجنشیا کو درپیش رہا کہ دنیا کے اندر جو کچھ سائنسی ترقی ہوئی ہے, اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو کچھ فلسفیانہ طور پر لوگوں نے نقطہ نظر پیش کیے ہیں, مذہب کی پیشکش, مذہب کی حرکیات, جو کچھ شریعت کے قوانین تھے اس کو ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر کے ساتھ آپ رکھ کے جب کمپیئر کرتے ہیں, اسی طریقے سے لوگوں کی زندگی میں اس کی ریلیونس کو دیکھتے ہیں, تو دین آپ کو ارریلیونٹ محسوس ہوتا ہے. دین کے بہت سارے احکام ہیں جو آپ کو زمانے کے ساتھ مطابقت دیتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے. تو اس چیلنج کو مختلف جو مسلمان فلاسفرز ہیں انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ جو ہم لوگ ہیں وہ اس چیز کو کس طریقے سے حل کرتے ہیں اور کیا اس میں جو نظم ہے وہ کوئی اہم کردار ادا کرتا ہے. تو دیکھیے, یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو گزشتہ 200-250 سال سے مسلمان امت کو درپیش ہے, اور امت میں اس کی بہت توانا منادی علامہ محمد اقبال صاحب نے کی. جس وقت انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے خطبات دیے تو اسی جانب لوگوں کو توجہ دلائی کہ ایک ہے مذہب, دین, جو اپنی اساس میں کچھ اسکرپچرز میں موجود ہے, اور ایک ہے اس مذہب کی انڈرسٹینڈنگ, اس سے پیدا ہونے والا ریلیجس تھاٹ. اس ریلیجس تھاٹ کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے, تجدید کی ضرورت ہے, اثر و نوس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بھی کچھ رجحانات پیش کیے, باقی فلاسفرز نے بھی پیش کیے. ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ اس پورے مسئلے کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہے. یعنی اب تک جو کچھ دیکھا گیا ہے اس کو وہ یہ ہے کہ زمانے کے کیا تقاضے ہیں, دین کو اس سے ہم آہنگ کیا جائے. زمانہ کیسے دینی روایت کو قبول کر سکتا ہے, اس کے اندر کیا ترمیم و اضافے کیے جا سکتے ہیں, اس کے اندر کیا تغیر و تبدل واقع کیا جا سکتا ہے. ہم اس سے بالکل مختلف بات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اللہ کا ہے, اللہ نے قیامت تک کے لیے دیا ہے, اور اگر یہ اس علیم و حکیم حی و قیوم ہستی کی ہدایت ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی عہد اور کسی بھی زمانے میں اس کی ریلیونس قائم نہ رہے. لہٰذا آؤ اور اس دین کا خالی اس ذہن ہو کے اثر و مطالعہ کرو. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دین کا مطالعہ کرو تو دین کا جو ماخذ ہے, جو سورس ہے, جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے, وہ ایک کتاب میں ہے, اور کتاب جو ہے وہ ایک کلام ہے, اور کلام جو ہے وہ الفاظ پر مشتمل ہے. تو ہم اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اب جب اللہ کی اس کتاب کو سمجھنا ہے تو اس کو ویسے ہی سمجھو جیسے دنیا میں کسی بھی کتاب کو سمجھا جاتا ہے. یہ جو نظم ہے, یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ کوئی مذہبی نقطہ نظر ہے جو فکر فرائی نے پیدا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. دنیا کا ہر کلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے, ایک اس کا تالیف ہوتی ہے, کمپوزیشن ہوتی ہے, جملے میں وہ لفظ کیا بن رہا ہے, وہ سبجیکٹ ہے, وہ آبجیکٹ ہے, وہ ورب ہے, وہ ناؤن ہے, وہ پروناؤن ہے, اور تیسرا اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے. غالب کو سمجھوں گا تب بھی یہی 3 چیزیں ہیں, فردوسی کو سمجھوں گا تب بھی یہ 3 چیزیں ہیں, شیکسپیئر کو سمجھوں گا تب بھی یہ 3 چیزیں ہیں. تو ہم پھر یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے اس کلام کو اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے دنیا کے کلام پڑھے جاتے ہیں. یہ کوئی اقوال زرعی کا مجموعہ نہیں ہے,
یہ کوئی الل ٹپ آپ کو بکلیٹ نہیں دے دی گئی، بلکہ خود قرآن کہتا ہے کہ صورتوں کی صورت میں ہے، اور صورت اپنا ایک مضمون رکھتی ہے، اس مضمون کے ارد گرد یہ آیتیں ایوالو کرتی ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ ہم نے صرف یہ دعویٰ کیا بلکہ پورے قرآن مجید کو اس اصول کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کر کے دکھایا۔ تو اس میں انسان کی حیثیت سے اطلاق میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ خود دیکھیے مولانا حمید الدین فراہی نے جب اس کو پیش کیا اس سے مولانا اصلاحی نے اختلاف کیا، انہی اصولوں سے گزر کے مولانا اصلاحی نے جو چیزیں پیش کی اس سے غامدی صاحب نے بہت ساری جگہوں پر اختلاف کیا، انہی اصولوں سے گزر کے، اور عین ممکن ہے کہ غامدی صاحب نے جو بہت ساری چیزیں پیش کی ہیں انہی اصولوں سے گزر کے کوئی اور صاحب علم اس سے اختلاف کرے۔ تو ہم نے جو کشمکش اور چیلنج اس وقت محروم امت کو درپیش ہے اس کا حل خارج سے نہیں بتایا، بلکہ خود سورسز کے اوپر اثر و نو غور و فکر کرنا، اور غور و فکر کے جو اصول ہیں ان کو متعین کرنا۔ آپ اگر کبھی غامدی صاحب کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کا آغاز ہوتا ہے اصول و مبادی سے، قرآن مجید پہ غور و فکر کے اصول۔ قرآن کیا ہے؟ ایک زبان ہے، زبان کس عہد کی ہے، زبان کی ندرت کیا ہوتی ہے، زبان کی ابانت کیا ہوتی ہے، زبان کو جب پڑھتے ہیں اس میں نظم کی کیا حیثیت ہوتی ہے، زبان جب ہے تو اس میں جو زیر بحث زبان ہے اس کی نوعیت کیا ہے، زبان جس تاریخی کانٹیکسٹ میں کھڑی ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتی ہے، جو کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں خود اس کا اپنے بارے میں دعویٰ کیا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے اصول انہوں نے بیان کیے ہیں، پھر اس کے ساتھ پیغمبر نے سنت جاری فرمائی، دین کا عملی ٹریڈیشن، اس کو سمجھنے کے اصول بتائے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی وہ تاریخ جو ہم تک پہنچتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس مسئلے کو، عام طور پہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس دور میں جو جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ غامدی صاحب سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ مغربی تہذیب کے اندر جو بہت ساری چیزیں پیدا ہوئی ہوئی ہیں ان لوگوں نے ان کو جائز قرار دے دیا ہے، اور اب تو دین جو ہے وہ کوئی مشکل رہا ہی نہیں۔ دین کبھی مشکل نہیں تھا، دین اللہ نے انسان کی فطرت سے ہم آہنگ کر کے پیدا کیا ہے، یہ مشکلات انسانوں نے پیدا کی تھی۔ تو ہم اس کشمکش کو جو گزشتہ 2 صدیوں میں بڑی زور و شور سے جاری تھی اس کو اس طریقے سے حل کرتے ہیں۔ یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے جی کہ موجودہ دور میں الحاد کا بڑا غلغلہ ہے، آپ لوگ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی سارے کام جو ہیں آپ لوگوں نے ہمارے کندھے پہ ڈالے ہوئے ہیں، بھئی آپ خود بھی کوئی کام کریں۔ دیکھیے الحاد قدیم ہو یا جدید وہ اپنے کچھ اساسی فکری مقدمات رکھتا ہے۔ ہمارے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ سوال کرتے ہیں، جو مختلف الحادی نقطہ نظر اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں سوسائٹی میں، کوئی خدا اگر موجود ہے تو بتائیے اس کو کس نے بنایا، یا خدا سے پہلے کائنات کی کیا صورتحال تھی، یا دین اور مذہب کے مختلف چیزوں پر اعتراض کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا دین اور مذہب ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمیں جس چیز کی ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی نقطہ نظر سے جو رجحانات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اس کو زیر بحث نہ لے کر آئیں، بلکہ ان اساسی فنڈامنٹل مقدمات کو سمجھیں جن کے بطن سے یہ سوالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو الحاد قدیم ہو یا جدید اس کی کچھ فکری اساسات اور کچھ بناء استدلال اور مقدمات ہیں۔ مثلا آپ قدیم الحاد کو پڑھتے ہیں تو اس میں آغاز اس نقطے سے ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو عالم اور معاصی کا ایک پورا کا پورا کشمکش نظر آتی ہے، پرابلم آف ایول جس کو آپ کہتے ہیں، شر نظر آتا ہے، غربت نظر آتی ہے، محرومی نظر آتی ہے، رنج اور قلب اور حزن نظر آتا ہے، اور انسانیت آپ کو سسکتی بھی نظر آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ریپ ہو جاتا ہے، لوگ بھوک سے تنگ آ کر خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تو یہ شر جو دنیا میں موجود ہے، اگر کوئی خدا ہے تو اس کا مطلب شر کا خالق بھی وہ خدا ہے، تو ہم ایسے خدا کو نہیں مان سکتے۔ تو پرابلم آف ایول وہ پہلا بنیادی مقدمہ ہے جو الحاد کے اساسی نقطے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کا کوئی خدا موجود ہے تو یہ جو کچھ دنیا کے اندر مذہبی روایت نظر آتی ہے اس کے اندر اتنا اختلاف کیوں ہے؟ یعنی ہر مذہب کا ماننے والا اپنا اپنا خدا پیش کر رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے خدا نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، کوئی قرآن کا نام لے رہا ہے، کوئی بائبل کا نام لے رہا ہے، کوئی گیتا کا نام لے رہا ہے، کوئی ویدوں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اگر تمہارا مذہب تمہارا خدا موجود ہے تو یہ مذاہب کی خود تمہاری تاریخ میں اختلاف کیوں نظر آتا ہے؟ تو یہ 2 قدیم استدلالات ہیں، 2 جدید استدلالات ہیں۔
جو موجودہ معاشرے میں آپ کو بڑے شد و مت سے بیان کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ بعض سائنسی انکشافات نے انسانی حیات کی توجیحات کرنا شروع کر دی۔ مثلا نظریہ ارتقاء نے بتایا کہ بھئی دنیا میں زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی، یا انسان اپنی اس موجودہ شکل میں کیسے پہنچا۔ اسی طریقے سے بعض جدید تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ اتنی بڑی اور وسیع اور عریض کائنات ہے، اس میں دنیا کی حیثیت ایک ذرے کی سی ہے، تو اگر کوئی خدا موجود ہے تو اس باقی کائنات کے اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ تو یہ جدید سائنس کے اٹھائے ہوئے بعض سوالات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے موجودہ دور میں انسانوں نے اپنے علم سے اور سوشل سائنسز کی ترقی سے دنیا میں کچھ نظام بنا لیے ہیں۔ آپ ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ کو دیکھیں، آپ دنیا کے اندر جو ایتھیکل کنڈکٹس بنا دیے گئے، اخلاقی ضابطے بنا دیے گئے، ان کو دیکھیں، معاشی معاشرتی ضابطے بنا دیے گئے، ان کو دیکھیں، تو ان کو سامنے رکھ کر مذہب کے مبادی اور مذہب کے مقدمات پہ اعتراض کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو ہمارے یہاں تو اتنا منظم سزاؤں کا نظام ہے، اور تمہارا خدا کہتا ہے چوری کرو تو ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو آپ دیکھو یہ کوڈ آف کنڈکٹ انشورنس لاس سے لے کر گاڑی چلانے کے ٹریفک جرمانوں تک اتنی منظم اسٹیٹ اسٹرکچر بن گیا ہے، اور تم لوگوں کے اس طرح کی کچھ چیز نظر نہیں آتی۔ تو یہ اساسی مقدمات ہیں الحاد کے۔ جس وقت تک آپ ان اساسی مقدمات پر گفتگو نہیں کریں گے، اس وقت تک خدا ہے، خدا نہیں ہے، خدا کے اوپر یہ اعتراضات، اگر وہ ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا، اگر وہ ہے تو اس کو کس نے بنایا ہے، یہ سب کے سب بچکانہ اعتراضات ہیں۔ اس لیے کہ جب میں ان اساسی مقدمات پہ اس کو قائل کر لوں گا تو اس کے بعد مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہے یا خدا نہیں، اس لیے کہ پھر میری نظر میں جو میرا خدا ہے وہ کوئی مخلوق نہیں ہے میز کرسی کی طرح جس کے خالق کو تلاش کر کے میں آپ کے ہاتھ میں اس کی چابی پکڑا دوں گا۔ میرا جو خدا ہے اس نے الٹپ کہیں بیٹھ کے فیصلے نہیں کر دیے، بلکہ وہ حی و قیوم خدا ہے۔ میرا جو خدا ہے وہ دنیا میں مجھے آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجتا ہے، تبھی اس نے یہاں پر علام اور معاصی رکھے ہیں۔ میرا جو خدا ہے اس نے جو شریعت دی ہے، اس شریعت کو خود اس کے ماخذ میں جا کے سمجھنا ہے، تب یہ سوالات پیدا نہیں ہوں گے۔ تو الحاد کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے، یا الحاد کے مقابلے کے تو لفظ کو میں درست سمجھتا نہیں ہوں، یعنی الحاد کے سامنے اپنے نقطہ نظر کی حقانیت کو خود پہ واضح کرنا ہے، تو ان بنیادی اساسی مقدمات پہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں۔ اور میری یہ خواہش ہے انشاءاللہ ہم بہت جلد حامدی صاحب کے ساتھ ایک بہت تفصیلی سیریز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ان چاروں بنیادی مقدمات پر جو الحاد کے اعتراضات ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گے۔ اسی طریقے سے خود مذہب خدا کا مقدمہ کیسے پیش کرتا ہے، اس کی اساسات کیا ہے، اس کو بھی ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ تو آپ کے آنے کا شکریہ، اور ہماری اللہ سے دعا ہے کہ کسی دن آپ کے ساتھ بھی یہاں بیٹھ کے ہمارے اس طرح کے سوالوں کے جواب دیں۔ آپ نے اپنی گفتگو کا جو آغاز کیا تھا وہ آخرت کی جستجو کے بارے میں تھا۔ میرا ایک سوال ہے جو شاید تھوڑا سا مختلف ہے۔ جب جس طرح گاندھی صاحب نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد اسی مٹیریل کو کنورٹ کر دے گا جنت اور دوزخ میں، اور اس کے بعد جو انسان ہے، جو ہماری اصل شخصیت ہے، وہ وہاں چلی جائے گی اور وہ پھر ہمیشگی اس میں بھی ہوگی۔ تو میرا پہلا جو سوال ہے کہ جب وہ ہمیشگی ہمارے اندر آئے گی یا ہم چلے جائیں گے، تو کیا اس وقت جس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے لیے دین ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم حج، تو کیا یہ جاری رہے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشگی ہمیشہ صرف اللہ کے لیے کہتے ہیں، تو ہم جب وہاں چلے جائیں گے اور ہم بھی اسی طرح ہمیشہ زندہ رہیں گے، تو کیا جو شروع میں یہ میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک قالب بنایا تو اس نے اپنی پھونک سے ہمارے اندر یہ شخصیت ڈالی، تو یہ شخصیت کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے؟ یہ جو آپ کا پہلا سوال ہے، آپ کا جو پہلا سوال ہے، جس وقت ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد کے جو معاملات ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں انسانوں کو ایک چیز کے بارے میں بڑی تنبیہ کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ اے انسان اپنے حدود علم کو پہچان۔ اس دنیا کے اندر ہم کسی بھی تصور کو ہمیشہ اپنے علم کے دائرے میں سمجھتے ہیں۔ انسان کا علم جو ہے وہ زمانے میں وجود پذیر ہوتا ہے، ہمارے سامنے کچھ چیزوں کی مثالیں ہوتی ہیں
ہم ان مثالوں سے کوئی تصور اخذ کرتے ہیں اور مماثل صورتحال پہ اس کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ ہم کچھ معلوم حقائق کو جانتے ہیں، ان معلوم حقائق سے نامعلوم حقیقتوں تک چلے جاتے ہیں۔ کل ملا کر جو ہماری جمع پونجی ہے وہ ہماری فطرت کے ظاہری اور باطنی حاصلات اور عقلی استنباط کے نتائج کا علم ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس سے ہم نے یہ لائٹیں ایجاد کی ہیں، اس سے ہم نے گاڑیاں ایجاد کی ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں پہ آگ لگی ہو تو وہاں سے دھواں اٹھتا ہے، دھوئیں کو دیکھ کر ہم آگ کا تصور لے آتے ہیں۔ انسان اس طریقے سے دنیا میں فیصلے کرتا ہے، یہ اس کی علم کی محدودات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ جتنا تمہیں میں نے علم دیا ہے یہ بھی تمہارا امتحان ہے کہ اپنے حدود علم کو پہچانو اور تم یہ جانو کہ تم کیا نہیں جان سکتے۔ یہ علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں اقصائے جہاں میں پھیلے ہوئے جو راز ہیں اگر ان کی حقیقتیں معلوم ہو گئیں تو ہمارے علم میں وسعت آ جائے گی۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے علم کا امتحان ہے کہ تم ان چیزوں کی حقیقت کے در پہ نہ ہو جو تمہارے حدود علم سے باہر کی چیزیں ہیں۔ تو دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ کوئی شخص وہاں جا کر ویڈیو بنائے اور لا کے دوبارہ مجھے دکھا دے، مجھے علم حاصل ہو جائے گا، کیونکہ میں تو حواس کے ذریعے علم حاصل کرتا ہوں۔ اور دوسرا ذریعہ کیا ہے کہ اللہ کا پیغمبر خدا کی خبر سے مجھے کوئی اس طرح کی بات بتا دے۔ تو یہ دونوں کام نہیں ہوئے۔ جب دونوں کام نہیں ہوئے تو انسان کو جس چیز پر توجہ دینی چاہیے، اسی کو قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں بیان کیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، زیغ ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کے در پہ ہوتے ہیں، متشابہات کے در پہ۔ متشابہات کا کیا مطلب ہے؟ وہ چیزیں کہ جن کی حقیقت کو تم نہیں پا سکتے، ان کے تصور کو تم سمجھ سکتے ہو، حقیقت کو نہیں جان سکتے، مصداق کو نہیں پہچان سکتے۔ کیوں نہیں پہچان سکتے؟ اس لیے کہ تمہارا دائرہ علم محدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مثالوں سے بیان کرتے ہیں۔ آپ کو وہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر آسمان پہ ہیں تو مثال کے ذریعے بتائیں گے کہ وہ عرش پر مستوی ہیں۔ جیسے انسان کسی جگہ پر بیٹھے ہوں، لیکن آپ آگے بڑھ کے کہیں جی ہم تو بیٹھتے ہیں التی پالتی مار کے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنت کے تصورات، جہنم کے تصورات، قبر کے حالات، برزخ کے معاملات، روح، اسی طریقے سے پیغمبر کے ساتھ وحی کا معاملہ، یہ سب متشابہات ہیں۔ اور متشابہات میں جو بات آپ کو بیان کی جاتی ہے وہ مثال کے اسلوب میں بیان کی جاتی ہے، اور مثال جب آپ کے سامنے پیش کی جائے تو اس میں کبھی بھی حقیقت کے در پہ نہیں ہونا چاہیے، مثال ایسے ہی بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا بھائی؟ بھول ہی گئے، خود بھی بھول گئے۔ چل یاد آیا تو بتا دیجیے۔ جی ہاں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بیان کی ہے کہ ہمیشہ انسان وہاں پر رہے گا، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، تو یہ ہمیشگی اگر اللہ کی جو ہمیشگی ہے اس کے مترادف ہے تو اس کو اپنی ذات میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ کوئی بھی چیز اگر مقابل میں آپ پیش کر رہے ہیں تو اس کو اپنی ذات میں تنہا کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ہمیشگی اللہ کی تفویض کردہ ہمیشگی ہے، اللہ ہی کی ساری صفات ہیں جن کا پرتو انسانیت میں ڈالا گیا ہے۔ اللہ حلیم ہے، انسان کے اندر بھی حلم کا تصور ہے۔ اللہ رحیم ہے، انسان کے اندر بھی رحیمیت کا تصور ہے، شفقت کا تصور ہے۔ یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ منصف ہے، قائم بالقسط ہے، انسان کے اندر بھی یہ صفات ڈالی گئی ہیں۔ تو اللہ کی صفات کا پرتو اگر انسان میں نظر آتا ہے تو اس سے اس کی ہمسری نہیں ہوتی، یہ اس کی عنایت کردہ ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہوتا ہے، اور دیکھیں پیغمبر بھی ہمیں غیب کی باتیں بتاتے ہیں، تو پیغمبر غیب کی باتیں اپنے علم سے نہیں بتاتے، اللہ کی خبر سے بتاتے ہیں۔ تو جو ہمیشگی ہمیں جنت میں ملے گی وہ اللہ کی اطاعت کے اور اللہ کی کرم نوازی کے نتیجے میں ملے گی، وہ کو ہماری اپنی بساط کے تک نہیں ملے گی۔ انہوں نے سوال پوچھا جی پاکستان میں کئی قسم کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز حکومت لیتی ہے، ان حالات میں زکوٰۃ کے بارے میں مجھے گائیڈ کر دیں۔ جی دیکھیں جی، زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عائد کردہ ٹیکس ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دنیا کے جن معاملات میں انسانیت نے اپنی تاریخ میں ظلم، جبر اور تعدی کی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے مال میں طاقت کر کے وہ مال لے لیا جائے۔ ہماری آپ اگر تاریخ پڑھیں دنیا میں ظلم کی، جبر کی، تو کیا ہوتا تھا؟
غریب کماتا تھا، عمرا، بادشاہ، استبداد پہ کھڑے ہوئے لوگ آتے تھے اور اپنی ضروریات کے لیے وہ مال لے لیتے تھے. یہاں تک مال لے لیتے تھے کہ جب دینے کو کچھ نہیں بچتا تھا اور ورسائے کے محلات میں چاندی کے ورق لگائے جاتے تھے اور وزیر آ کے کہتے تھے کہ اب تو کچھ لے بھی نہیں سکتے، تو وہ کہتے تھے نمک پر بھی ٹیکس لگا دو. تو یہ ظلم ہوتا تھا انسانیت کی تاریخ میں. اللہ کی شریعت آپ کو قائم بالقسط رکھنے پر آئی ہے، تو اس نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ تمہارا نظم اجتماعی جب قائم ہو تو وہاں پر اللہ نے کچھ مقدار مقرر کر دی ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا تم نے. تو اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کی جو بچت ہے اس میں 2.5% ہے، آپ کی جو پیداوار ہے، آمدن ہے، اس میں 20، 10 اور 5% ہے. اگر وہ محض عطیہ خداوندی سے ہو رہی ہے تو 20% آپ نے اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اگر وہ محنت اور سرمایہ دونوں کے تعامل سے ہو رہی ہے تو 5%، اگر ایک سے ہو رہی ہے تو 10%. پورا کا پورا ایک ضابطہ شریعت نے دیا. یہ اسلام کا ٹیکس کا نظام تھا. اس کو اللہ کہتا تھا کہ اپناؤ. اس کو جب آپ اپنائیں گے تو آپ اس کے جو نتائج اور ثمرات ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے نکلیں گے. اور جس وقت مسلمان اس کے اوپر کھڑے ہوں گے تو پھر وہ لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے عالمی جنگیں نہیں چھیڑیں گے. وہ لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنے ارد گرد کے ممالک میں طاقت نہیں کریں. ان کو پتہ ہوگا کہ ہم اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. تو اس کے اندر اتنی حکمت پوشیدہ تھی. اب جب کہ ہماری ریاست اس پر عمل نہیں کر رہی اور وہ اس سے زائد وہ مال جو نظم اجتماعی کے تقاضوں کو چلانے کے لیے تھا ہم سے لے لیتی ہے، تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ وہ زکوٰۃ آپ پر اصلاً واجب نہیں رہی. گویا اس زکوٰۃ سے زائد رقم آپ سے لے لی گئی. وہی ٹیکس تھا جو آپ نے ادا کرنا تھا، وہ ریاست نے آپ سے لے لیا ہے. تو آپ اگر چاہیں تو اس میں سے اس کو منہا کر سکتے ہیں، مائنس کر سکتے ہیں. جی حسن اجاز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے خیالات کا بھی اور آپ کی آمد کا بھی. ہم علمی مباحث تو بہت سارے کر سکتے ہیں اور کریں گے، اور انشاءاللہ آپ باتیں بھی رہیں گے اور یہ بات چیت بھی ہوتی رہے گی. آپ نے فرمایا کہ آپ پاکستان میں پہلی دفعہ یہاں کھڑے ہو کے یہ ساری بات چیت کر رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کو تہہ دل سے پاکستان میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. شکریہ آپ کا. اور یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ پاکستان اس وقت اور پاکستان کے لوگ اس وقت جس راہ پہ کھڑے ہیں اور جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں جہاں اور بہت ساری غیر یقینیت ہے، وہاں مذہب اور مذہبی حلقہ جو ہے پاکستان میں، اس کا بھی ایک بہت اہم رول ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچیں. تو آپ نے اپنی تقریر کے دوران جس طرح آپ کا ضبط ٹوٹا اور آپ کے جو جذبات تھے اور جو گامدی صاحب کے بارے میں آپ کی خواہش تھی کہ وہ یہاں آئیں، اور ہمارا جو معاشرے کا جبر اور جس بدقسمتی کا آپ نے ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے یہ زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی. نہ صرف یہ کہ ہم اس پہ بڑے شرمسار ہیں بطور معاشرہ، لیکن میں آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں، اور یہ چونکہ میں کرونک آپٹمسٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش ہے ہمارے معاشرے میں آگے بڑھنے کی، اور یقیناً یہ آگے بڑھے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ پیغام بھی ان تک لے کر جائیں اور کہ آپ کا یہ تاثر بھی قائم ہو کہ پاکستان میں اس وقت بھی اکثریت لوگوں کی اس طرح کی بات چیت کے لیے تیار، نہ صرف تیار بلکہ علمی سطح پہ جو مذہب کی وضاحت ہے اور جو اس کی سمجھ بوجھ ہے وہ بہت تیزی سے پھیل بھی ہے. جہاں ہم مذہبی انتہا پسندی اور جنونیت کا جہاں ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں متفکر ہیں، وہاں دوسری طرف الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کی وجہ سے جو گامدی صاحب اور آپ کی جو بات چیت ہے وہ پاکستان میں ملینز آف لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو رجحان بھی ہے. تو میں بڑا پر امید بھی ہوں اس لیے، اور آپ کو یہاں دیکھ کے اس وجہ سے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے. آپ ہم میں سے ہیں اور آپ آتے رہیں اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں، اور اس پہ گاندھی صاحب کے بھی ہم بڑے مشہور ہیں کہ انہوں نے بڑی وضاحت سے اس کے اوپر بات چیت بھی کی ہے،
لیکن اس فورم کے تحت آپ یہاں جب آئے ہیں، اور میں بہت زیادہ مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا آپ کے لیے، لیکن میں بہرحال یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جہاں ہم پہنچے ہیں، جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں، وہاں پہ مذہبی حلقوں کا بھی ایک بہت اہم رول ہے۔ مذہبی حلقے سیاست میں استعمال بھی ہوتے ہیں اور استعمال ہونے کے لیے ہمیشہ تیار بھی رہے ہیں اور ہیں۔ اس میں یقیناً جو مذہبی تعلیم ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن یہ اس سے بڑھ کے کچھ بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا وہ اقدامات کریں پاکستان کہ اس رجحان کا تدارک بھی ہو سکے اور اس کا رخ بھی بدلا جا سکے۔ یقیناً تعلیم تو ایک اس کی وہ ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کے مفاد اور مادی مفادات وابستہ ہیں علم کی اس وضاحت سے اور اس تشریح سے کہ جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، اس کا تدارک کیا ہے، اس کو کیسے ہم ایڈریس کریں۔ کیونکہ جب تک ہم یہ پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے، کوئی اس پہ بات کرے یا نہ کرے، لیکن یہ پاکستان کے اولین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ مذہبی حلقوں کا رول پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی سیاست میں، اور یہی طے کرے گا کہ مستقبل میں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا وہ اقدامات کرنے چاہیے، کیا وہ سٹیپس ہیں جو لیے جا سکیں کہ جس سے اس کو ایڈریس کیا جا سکے اور مؤثر طور پہ ایڈریس کیا جا سکے۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو آپ کے جو تہنیتی کلمات ہیں میں بہت ہی سپاسگزار ہوں، مشکور ہوں آپ کی حوصلہ افزائی کا، اور اس سے آگے بڑھ کے بھی میں عرض کروں گا کہ پاکستان کے اندر تو یقینی طور پہ جو حالات ہیں، پاکستان سے باہر بھی جا کر جب ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا تو یہ پاکستانی ہی تھے جو وہاں پر ہمارے دست و بازو بنے، اسی قوم کے وہ گلہائے سرسبت جو اپنے روشن دنیا کے امکانات کی تلاش میں ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ تو اس ملت سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ملک فراہم کیا ہے اور جو قوم اس کے اندر موجود ہے، اس کے بارے میں ہمارے دل میں کبھی بھی یہ چیز پیدا نہیں ہوتی، اور ابھی بھی میرے لیے یہ بات بڑی باعث تعجب بھی ہے، باعث حیرت بھی ہے کہ مجھ جیسے ایک بالکل ہی ادنیٰ سے اور حقیر سے ابتدائی نوعیت کے طالب علم کو سننے کے لیے آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ تشریف لائے۔ ابھی مجھے ایک ساتھی ملے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ وہ محمد ایجنسی سے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اکیلے اس کو چلا کر یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو اگر کسی ملت کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اپنی فکری تائید اور وابستگی کے اظہار کے لیے اس درجے کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں، تو ہمیں بڑی توقعات ہیں، بڑی امیدیں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ رستے بھی کھولے گا کہ جب خود اس ملت کے اندر بیٹھ کر ہم لوگ کام کریں۔ لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جتنے بھی جدید مذہبی مفکرین ہیں یہ مغربی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر آباد ہو جاتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اپنے ملک میں ہمیں رہنے تو دو، یہاں پر ہم رہیں گے، تمہارے ساتھ بیٹھیں گے، کام کریں گے، ہم آہنگی کی ایک فضا پیدا ہوگی۔ خود ہماری غلطیاں اگر فکری طور پہ کچھ پیدا ہو گئی ہیں تو اس کے لیے مکالمے کی فضا پیدا ہوگی، اس میں بہتری آئے گی۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اور آپ نے جو ذکر کیا سوشل میڈیا کا، یوٹیوب کا، یہ بھی امر واقع ہے جی کہ ہماری اس ملت کے اندر جو مذہبی طبقہ ہے، اور یہ مذہبی طبقہ میں کسی منفی معنی میں نہیں کہہ رہا، یہ ہر دنیا کی جو تہذیبوں کی تاریخ ہے اس کے اندر پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ خود مسیحیت کے اندر یہ پیدا ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ نشأت ثانیہ اور رنسا کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ تو یہ مذہبی طبقہ زمین تنگ بھی کرتا ہے، مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ آپ اگر ماضی کے مقابلے میں جائزہ لیں تو اس طریقے کے رجحانات، جس طریقے کے رجحانات ہم نے پیش کیے ہیں، اور اگر میں اپنے مخالفین کی لغت مستعار لوں کہ جس درجے کی گمراہی کو ہم نے پھیلایا ہے، یہ اگر ماضی کے اندر ہوتی تو آپ یقین جانیے کہ حق بات کہنے والوں کی بات تو رہتی ہے، سر نہیں رہتا، اور صدیاں لگتی ہیں اس بات کو کم سے کم عوام تک پہنچنے کے لیے۔ آپ قریب عہد کے اندر دیکھیں، اس بر صغیر میں امام ابن تیمیہ کا 600 سال تک کوئی نام لینے پر آمادہ نہیں تھا۔ عالم اسلام کی اگر آپ اباکر شخصیات کی فہرست بنائیں تو ان کے صف اول کے لوگوں میں وہ آتے ہیں۔
تو بڑی مشکلات تھیں. اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں, نیا کام جب بھی آپ کریں گے, کسی بھی اسٹیبلش روایت کو آپ چیلنج کریں گے تو اس کو ٹھنڈے پیٹوں کبھی قبول نہیں کیا جاتا. لیکن یہ اس دور کی ایک اتنی بڑی دین اور اتنا بڑا معجزہ ہے کہ وہ کام جو صدیوں میں جا کر ہونا تھا وہ سالوں کے اندر ہو گیا. اور جو طاقت ہمارے مذہبی طبقے کو حاصل تھی وہ طاقت در حقیقت مسجد کے ممبر کی تھی. وہ مسجد کا ادارہ رسول اللہ کا بنایا ہوا تھا. وہ بنایا تو اللہ کی عبادت کے لیے گیا تھا, لیکن اس کو فرقوں کی ترویج کی آماج گاہیں اور مرکز بنا لیا گیا. اور اس کے پیچھے صدیوں کی محنت تھی اس ہماری مسلم تہذیبی روایت کی. تب جا کے ان کو وہ ممبر ملا جہاں وہ براہ راست عوام سے مخاطب ہو سکتے ہیں. زمانے کا جبر دیکھیے کہ یہ کمبخت سائنس نے ایسا یوٹیوب ایجاد کیا کہ اب ہم وہاں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ روایت جس کو 1200 سال لگا کر مسجد تک پہنچ کے بات پہنچانے کی زحمت کرنی پڑی, اس سب کی زحمت کو ایک لائف کے کلک سے رفع کر دیتے ہیں. تو اس وقت اگر آپ ان کی جگہ پر کھڑے ہو کے دیکھیں تو ان سے ہمیں ہمدردی پیدا ہونی چاہیے کہ جو زمین انہوں نے 1200 سال میں ہموار کی تھی اس کو بلڈوزر لے کے یہ چند نوجوان آ کے جو ہے نا وہ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ زمانہ جو ہے وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے, اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس میں کم سے کم باتیں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں. جہاں تک آپ نے اس کا ذکر کیا کہ تبدیلی کا امکان کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے, دیکھیے یہ بات بالکل طے ہے, 2 اور 2 4 کی طرح طے ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس کی جو فکر ڈیولپ ہوئی ہے وہ فاسلائزڈ ہو چکی ہے. اور اس فکر کے اندر غور و فکر کرنا, اس فکر کے اندر تجدید و ترمیم کرنا, اس فکر کو ریویو, ری لرن اور ری تھنک کے پروسیس سے گزارنا کم و بیش ان کے لیے ناممکن ہے. انسان میں یہ رویہ پیدا ہو جائے عام گھرانوں میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ خاندان نہیں چل سکتے. اور یہاں پر تو صدیوں کا تعامل ہے سوشل بیہیویئر میں. اس سے آگے بڑھ کے کیا ہوا کہ ایک تو ہے رویہ پیدا ہو جانا, اس رویے کو مختلف دینی نصوص کی تائید حاصل ہونا شروع ہو گئی. یعنی آپ نے خود مذہب پر غور کر کے وہاں سے ایسے دلائل تراشے کہ جس سے آپ اپنے اس رویے کی جسٹیفیکیشن بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو دیکھو قرآن کی تائید بھی حاصل ہے, اس کو اللہ کے پیغمبر کی تائید بھی حاصل ہے. یہاں تک ہوا ہے اس زمین پر جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ 250 بچوں کو آرمی پبلک اسکول میں ناحق بہیمانہ قتل کر دیا گیا, اور اس کے جواز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور عالم رحمت للعالمین کی حدیثیں پیش کی گئیں کہ یہ عمل تو بالکل جائز ہے اپنی ذات میں, اور اس کے نظائر پیش کیے گئے. تو اتنی گمبھیر جس کو آپ کہتے ہیں یہ روایت ہے, مشکل کام ہے. دنیا میں تبدیلی کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں جی. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فکری مقدمات کو ریویو کریں اور نئے تازہ ہوا کے جو جھونکے ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں. اس سے آپ کے یہاں تجدید, ترمیم, بہتری تدریج کے ساتھ پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. اس کے امکانات تو نظر نہیں آ رہے. ایک دوسرا کام ہے اور وہ ہے اللہ کا تکوینی قانون, وہ ہے زمانے کا جبر. زمانے کا جو جبر ہے, بڑے سے بڑا فلسفہ, بڑے سے بڑا نظریہ آپ بیان کرتے رہیں ممبر پہ بیٹھ کے, وہ اطلاق میں آ کر اپنا کھرا کھوٹا واضح کر دیتا ہے. آپ سنائیں حدیث ممبر پہ بیٹھ کے کہ تصویر بنانا حرام ہے اور قیامت میں جو جو لوگ تصویر بناتے ہیں ان کو اپنی روح اس میں پھونکنی پڑے گی, اور یہ بیان دینے کے بعد امام مسجد اٹھیں گے, ٹھنڈا گلاس کا شربت پئیں گے اور اطمینان سے جا کے عمرے کے لیے فوٹوگرافی کھینچ کے جا کے ایمبیسی میں جمع کرا کے آ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں زمانے کا جبر. یہ زمانے کا جو جبر ہے یہ بڑے سے بڑے فلسفوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے. اس وقت اگر آپ جائزہ لیں, یہی ٹی وی تھا نا جس کے بارے میں خود ہمارے اکابرین بتاتے کہ جن کے گھروں میں ہو ان کی قبروں میں عذاب کی اور اژدہا کی داستانیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہی ٹی وی ہے جس کے اوپر پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ علماء آ کر اب بیٹھ کے دین کی تبلیغ کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت اور باعث اجر سمجھتے ہیں. تو یہ زمانے کا جبر ہے. یہ جبر جب آتا ہے تو پھر اس کے بعد بڑے سے بڑے فلسفے, وہ غلبہ دین کی آرزوئیں ہوں, وہ دنیا کو طاقت کر کے اس کو ایک پین اسلامزم کی ریاست بنانا ہو, وہ سب کچھ رفو ہو جاتا ہے اور آپ موجودہ انتخابی سسٹم کا حصہ بن کر لوگوں سے جا کر ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں.
تو زمانہ بڑا صراف ہے. جملہ سنیے گا, زمانہ بڑا صراف ہے, وہ کھوٹے کو تو قبول کرتا نہیں, کھرے کو بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے. تو جو کچھ علماء اس وقت پیش کر رہے ہیں, آپ دیکھیں زمانے کا جبر دیکھیں, یہ مذہبی مقدمات وہ پبلک کے اسٹیجوں پر پیش کرنے کی جرت بھی کچھ عرصے بعد نہیں کریں. یہ جرت بھی نہیں کریں گے کہ وہ ان مقدمات کو پیش کریں, لوگ کھڑے ہو کے نوچنے پر آمادہ ہو جائیں گے. زمانے کا جبر یہ ہوتا ہے. یہ ابھی ہماری حالیہ تاریخ میں ہوا ہے 200 سال پہلے. وہ کلیسا کا نہاب جو 2500 سال کی روایت پہ کھڑا ہوا تھا, اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا گیا. اس وقت ہمارے ملک میں طاقت کے وہ مراکز جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ان مذہبی عناصر کو استعمال کرتے ہیں, اور جب ان کا کام پورا ہو جاتا ہے تو گاجر مولیوں کی طرح ضرب عضب میں کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. وہ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا, آپ یقین جانیے کہ استدلال کی طاقت اور دلیل کی قوت اور یہ جو موجودہ ذرائع ابلاغ کی جدید حرکیات اور ترقی ہے, یہ سماج کو دنوں میں بدل کے رکھ دے گا. اور وہ لوگ جو اس وقت ان مذہبی جتھوں کے ساتھ منظم ہو کر اس وقت ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں اور لوگوں کو ایک خوف کی فضا پیدا کرتے ہیں کہ مذہب پہ غور نہ کرو, وہ آپ کو ہوا میں تعلیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جو نامعلوم ہے وہ سب کو معلوم. انہوں نے سوال پوچھا, جی دنیا میں قرآن کی بے حرمتی دیکھنے میں آ رہی ہے, اس صورتحال میں ہم بحیثیت مسلمان کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال اس عہد کے ایک بہت بڑے عالم مولانا مناظر احسن گیلانی نے اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی علیہ رحمہ سے پوچھا, اور انہوں نے اپنی کتاب احاطہ دارالعلوم دیوبند میں بیتے چند ایام میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں حدیث کا سبق ہو رہا تھا, تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں پر کہیں آپ کو اسلامی شاعر, اسی طریقے سے حرمت رسول اور یہ جو مقدسات ہیں ان کی توہین ہوتے ہوئے نظر آتی ہے, تو مسلمانوں کے جذبات قابو میں نہیں رہتے, اور مسلمان جو ہے وہ اپنا تن من دھن لٹانے پر تیار ہو جاتے ہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے پلٹ کے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ جو مسلمان یہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں, کیا تم نے کبھی غور کر کے ان سے یہ پوچھا کہ اسی پیغمبر کی یہ تعلیمات ہیں کہ کم نہ تولو, جھوٹ نہ بولو, بددیانتی نہ کرو, تنابز بالالقاب نہ کرو, لوگوں کے اوپر تہمتیں نہ دھرو, اور دین اور شریعت پر قائم رہو, اور عبادات کی پابندی کرو, کیا تمہیں یہ کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ کرتے ہوئے تو نظر نہیں آتے. تو نفسیات انسانی کے اس طبیب حاذق نے یہ کہا کہ جو کچھ تمہیں جذباتیت نظر آتی ہے, یہ جذباتیت اس پیغمبر کی ذات کے لیے نہیں ہے, یہ جذباتیت اس کتاب کے لیے نہیں ہے, یہ جذباتیت ان مقدسات کے لیے نہیں ہے, بلکہ ان کو پیغمبر کی توہین میں, مقدسات کی اہانت میں دراصل اپنی اہانت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قومی پیغمبر کی تم نے توہین کی ہے, یہ ہماری مقدس کتاب تھی. گویا یہ جذبہ جو حرمت کا ہے یہ خارج سے نہیں, یہ داخل کی اناؤں سے اٹھا ہوا ہے. تو یہ میں نے جواب اس کو اپنے آپ سے منسوب کر کے اسی لیے نہیں دیا کہ مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیں. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے, انہوں نے اس حقیقت کو آشکار کیا. تو یہ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے کتنے لوگ کرتے ہیں, ذرا فہرست بنا کے مجھے بتائیں. مجھے ایک صاحب نے بتایا نیو یارک کے اندر, وہ ایک بہت بڑے انگریزی جریدے کے ایڈیٹر ہیں, کہ جس رسالے نے ڈنمارک کے اندر پیغمبر اسلام کے چند کارٹون بنا کر پیش کیے تھے, اس کی اشاعت کل ملا کر 250 تھی اس وقت وہ پیش کیے ہوئے. اور ہم مسلمانوں کی شنیع قسمت کہ ان کارٹونوں کو اٹھا کر اسلام آباد کی گلیوں میں اس ملک سے وابستہ اگر کوئی ٹیلی فون کمپنی تھی اس کے بورڈوں کو بھی جلا کر آج اس جریدے کی دنیا میں اشاعت ملینز کے اندر. قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب اس طریقے کے بیوقوف دنیا میں آ جائیں تو ان سے صرف نظر کرو.
جب ہم صرف نظر نہیں کرتے اور اس کو ایشو بناتے ہیں تو اس کے نتیجے میں رد عمل کی ایک فضا پیدا ہوتی ہے، اور وہ فضا پھر مقابلے کی نفسیات میں ڈھلتی ہے، اور اس کے بعد ہم بندوق کے زور پر، طاقت کے زور پر اپنی مقدس کتابوں کی احترام کروانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں اس سے زیادہ کمزور کوئی جذبہ نہیں ہے کہ آپ طاقت کے بل پر اپنے کسی رشتے کی عزت کرائیں۔ یہ معاملہ ساز بہو سے نہیں کروا سکتے، اور ہم جو ہیں پوری دنیا سے اپنے مقدس مذہبی شاعر کا احترام طاقت کے بل پہ کروانا چاہتے ہیں۔ اور طاقت کا عالم یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے پوری دنیا میں کشکول لے کے پھر رہے ہیں کہ $1 ارب دے دو تاکہ اس کے لیے LC کھلوا کر اپنے توپ خانوں کے لیے ڈیزل منگوا سکیں۔ طاقت کا یہ عالم ہے، اور اس طاقت کے عالم میں ہم ان کو یہ دھمکاتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ اگر کہیں پر قرآن مجید کا یہ معاملہ ہو رہا ہے تو قرآن کی دعوت کو عام کریں، ان لوگوں کے پاس جائیں، ان کو گلے سے لگائیں اور ان کو بتائیں کہ اس کتاب کے بارے میں جو غلط فہمیاں تم تک پہنچی ہیں، آؤ ہم تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں، اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دنیا میں دعوت کی مہمیز ہیں یہ واقعات اگر کبھی پیدا ہوتے ہیں، اور ہم لوگ اتنے بدقسمت ہیں کہ ہم اس کے مقابلے میں صورتحال تو یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی مقدسات کو جلانے پر آگے ہیں۔ ابھی ہمارے ملک کے اندر جو جڑاوالا کا سانحہ ہوا، اس کے اندر انہی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کتابیں کہ جن پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں ان کو ہم نے رد عمل میں آ کے جلا دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ساؤتھ پنجاب کے گاؤں سے یہاں آیا ہوں، 600 کلومیٹر کرنے کا مقصد صرف اور صرف آپ سے ملاقات اور آپ کے ذریعے آپ کے اساتذہ کرام سے ملاقات، اور اس ذریعے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو آپ کی ایک افسوس والی بات تھی وہ حقیقت ہے، مگر یہ بھی ہے کہ آپ اور آپ کے اساتذہ سے آج کے عوام کے دلوں میں، پاکستانیوں کے دلوں میں محبت بھی موجود ہے۔ اور اسی کی ایک اور مثال بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک گاؤں میں بیٹھا ہوں جہاں پہ سوشل میڈیا کا میرے گاؤں میں 10 لوگوں کے پاس ایک ہے جو 200 گھروں پہ ہے، تو وہ لوگ ہم جہاں ڈسکشن میں بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات میں نام لے کے بات کرتا ہوں، بعض اوقات بغیر نام لیے غامدی صاحب کا پیغام پہنچاتا ہوں، تو وہ مشکور ہوتے ہیں کہ میں نے کہا اس طرح کی بات بھی علماء کرام کر رہے ہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ اور ہمارے اسٹڈی سرکل میں تھوڑا سا ہوتا ہے، مگر گروپ ڈسکشن میں بھی جو ہے نا وہ ہمارا ذکر ہوتا ہے، وہ لوگ، وہ دوست، وہ احباب، وہ مشکور بھی ہیں اور وہاں پہ تعلیم بھی پہنچ رہی ہے۔ سوال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ غامدی صاحب سے سنا تھا کہ جب میں حضرت اپنے استاد کے پاس وہ گئے اور انہوں نے ابتدا کرنی چاہی تو غامدی صاحب سے ان کے استاد نے فرمایا تھا کہ حق پہ کھڑے رہو چاہے تم اکیلے ہو۔ تو اس طرح کی میں نے بات سنی تھی، تو یہ مایوسی کی بات نہیں ہے، وہ اس وقت اکیلے تھے، اور آج ان کا جو چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے یہاں پہ موجود دوست ہوں، تو یہ مطلب ان کا پیغام پہنچ رہا ہے، وہ چند ہی کیوں نہ ہوں، حق پہ وہ کھڑے ہیں۔ ایک بات اور دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن سے نسبت جوڑنے کا اور اساتذہ سے اور علم والا دوستوں سے نسبت جوڑنے کا، اور وہ برداشت جو میں آپ میں دیکھتا ہوں، غامدی صاحب میں دیکھتا ہوں، وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ چند فکروں میں بتا دیں، میرے خیال میں اظہار زیادہ بہتر ہوگا حق کی تلاش میں آپ وہاں تک کیسے پہنچے، چند فکروں میں بتا پائیں۔ دیکھیے بہت شکریہ جی آپ کے جذبات کا، آپ اتنی دور سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس کی۔ دیکھیے برداشت جو ہے وہ بھی کچھ فکری مقدمات سے پیدا ہوتی ہے، یہ کوئی ایسا مصنوعی رویہ نہیں ہے کہ آپ جس کو کسی چادر کو اوڑھ لیتے ہیں تو برداشت کا لبادہ اوڑھ لیں۔ آپ جس وقت دوسرے کے نقطہ نظر کو اس کی اساسات میں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی ہمدردی کا ایک اظہار تحمل، بردباری اور برداشت کی صورت میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مطلب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں اس وقت جو کچھ مذہبی طبقات موجود ہیں، اگر آپ اپنی حقیقت میں دیکھیں تو وہ ایک بڑے ہی محمود جذبے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ جذبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکنڈیشنل اطاعت کا جذبہ، یعنی جو کچھ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے ہم نے اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، ہم اس کے سامنے جھکیں گے، اور جھکنے کے بعد سماج کو وہ بات قابل قبول نہیں لگتی، نہ لگے، دنیا کا استبداد نظام اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جائے،
لوگ ہمیں ارریلیونٹ کر دیں، سوسائٹی کے طبقات سے کر دیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ جو جذبہ محرکہ ہے، یہ اپنی ذات میں اگر آپ دیکھیں تو بڑا محمود ہے، بڑا مبارک ہے، بڑا پرشکو ہے، اور ہم سب چاہیں گے کہ ہم میں جذبہ پیدا ہو۔ لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کا دم بھرا تھا آپ نے، لیکن پیغمبر کے بعد اس کے دین کو پیش کرنے والے انسانوں کی فکر کے مقلد بن کے آپ رہ گئے۔ تو اب میں جب تقلید پہ تنقید کروں گا تو میرے دل میں یہ جذبہ ہوگا کہ یہ اس سفر میں یہاں تک اگر پہنچا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد محمود تھا، اس کی نیت سدید تھی، اس کا ارادہ ٹھیک تھا، غلطی کھا گیا ہے۔ اس موقع پہ نہ آپ کو غصہ آئے گا، نہ آپ کی آنکھوں میں جل ہوگا، نہ ماتھے پہ بل ہوگا، نہ منہ سے جھاگ نکلے گی، بلکہ آپ محبت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، ایک متاع درد و سوز رکھتے ہوئے، اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے یہ بات بتائیں گے۔ میں جو دکھ ہوتا ہے اس وقت ہمیں، وہ یہی ہے کہ ہماری اس وقت امت کے علماء سے اگر لوگ دور ہو رہے ہیں، ان کا وہ سینس آف کمیونیکیشن اس درجے کا برقرار نہیں رہا، تو یہ میرے لیے باعث تکلیف ہے بحیثیت مسلمان، چونکہ وہ لوگ دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ وہی دین ہے جو میرا بھی دین ہے۔ تو ہم تو ان کے دست و بازو بننا چاہتے ہیں، ہم ان کے شایان شان اور بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہو کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی تمہاری اسی علمی روایت سے پیدا ہوئے لوگ ہیں، ہماری بھی بات سنو، ہم بھی اسی تمہارے فہم کو ریویو کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کے ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خود تمہاری جو علمی روایت ہے اس کے اندر بڑی وسعت ہے، وہ بڑی زندہ، بڑی جاویداں، بڑی درخشاں، بڑی روشن روایت ہے۔ تم اپنی اس پوری روایت کو پچھلے 100 سال کی روایت بنا کر پیش کر رہے ہو۔ یہ 100 سال تو اس امت کے علماء اور مذہبی طبقات پر ابتلا کے سال تھے۔ استخلاص وطن کی تحریکیں تھیں، شاملی کی جہاد سے لے کے ریشمی رومال کی تحریکوں تک، اور خلافت کے احیاء سے لے کر انگریزوں کو یہاں سے بھگانے تک جو کچھ ہوا ہے، اس میں علم اور اپنی روایت کے ساتھ جو تمسک تھا وہ بڑا کمزور ہوا ہے۔ علماء اور دینی درسگاہیں وہ اصلاً سیاسی اور تحریکی مزاج پیدا کرنے لگ گئی ہیں۔ یہ جو آپ کو اس وقت نسل نظر آتی ہے جو ہمیں اکابر کا روب دے کر بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ بھئی آپ لوگ تو کچھ نہیں جانتے، وہ لوگ در حقیقت خود اپنے اکابرین کی روایت سے واقف نہیں ہیں۔ آپ اگر پڑھیں، اس عہد کے ایک بڑے مفکر ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ تجزیہ کر کے لکھا ہے کہ اس وقت فقہ حنفی جو آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ فقہ حنفی اور آج سے 1000 سال پہلے انیشیٹ ہونے والی فقہ حنفی امام حنیفہ کے نظریات اس سے 80% مختلف ہے۔ اتنا اختلاف اس میں پایا جاتا ہے، اتنا اس میں ارتقا ہوا ہے، اتنے اس میں علماء اور اصحاب ترجیح پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے خود اپنے اساتذہ سے اختلاف کیا ہے۔ تو ہماری اس وقت جو مذہبیت ہے، ان کی پوری جو تاریخی حافظہ ہے وہ کوئی 100 سال سے پیچھے نہیں جاتا، اور 100 سال میں صرف استخلاص وطن کی تحریکیں اور سیاسی جدوجہد ہوئی، علم کی کوئی خدمت نہیں ہوئی۔ تو اگر آپ نے کام کرنا ہے دنیا کے اندر، اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، مولانا وحید الدین خان کا بڑا خوبصورت فکرہ تھا، وہ کبھی بھی منفی کام سے نہیں آ سکتی۔ ہمیں کچھ کام کرنا پڑا، امت کو ہیمر کرنے کے لیے بتانا پڑا کہ دیکھو یہ جو کچھ دین تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے اندر آمیزش ہے، فلسفے کی آمیزش ہے، تصوف کی آمیزش ہے، کلام کی آمیزش ہے، تاریخ کی آمیزش ہے، اس سے الگ کر کے ہم تمہیں دین دے رہے ہیں۔ تو یہ پیشکش اپنی ذات میں ایک مثبت پیشکش نہیں ہے، اس پہ ہم چیلنج کر رہے ہیں، لوگوں کو ریفیوٹ کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں۔ لیکن اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جس وقت ہمیں ان کی رعایت سے اور ان سے محبت رکھتے ہوئے مثبت طریقے پہ ان کو اپنے قریب کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، اور وہ سمجھیں گے تو اس سے ہمارے فرقے کا فائدہ نہیں ہوگا، امت کا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے پوچھا جی قرآن مجید میں ہم عام اور خاص کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے ہم زندگی میں گفتگو کرتے ہوئے عام اور خاص کو پہچانتے ہیں۔ آپ مجھ سے اگر پوچھیں کہ یہاں محلے میں کوئی بیکری ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں ہاں ایک بیکری ہے، وہاں سب کچھ ملتا ہے۔ اب میں نے کہا سب کچھ ملتا ہے تو کسی عاقل کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ وہاں پر گاڑیوں کا ریڈیٹر کا آئل بھی ملتا ہوگا، وہاں پر کپڑے بھی ملتے ہوں گے، لیکن میں نے تو سب کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے ہم روزانہ گفتگو میں کہتے ہیں کہ بھئی تم کچھ کام کیا کرو، پوری دنیا تمہیں جان چکی ہے کہ تم بالکل نکٹو اور نکمے ہو، اب اس پوری دنیا میں
سماٹرا کے جزیرے بھی آتے ہیں اور مالٹا کا ملک بھی آتا ہے، لیکن کوئی عاقل، کوئی بالغ اس پوری دنیا کو کبھی بھی پوری دنیا کے معنی میں نہیں لے گا۔ تو عام اور خاص جو ہے وہ خود کلام بتاتا ہے، جملہ بتاتا ہے، اس کی ساخت بتاتی ہے، کانٹیکسٹ بتاتا ہے، اس کے نظم بتاتا ہے، آگے پیچھے بات کیا ہو رہی ہے اس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ اپنے اندر مختلف معنی سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ عربی زبان میں بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جو ایک لفظ اپنے اندر متضاد معنی رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے بلا کا لفظ، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اب بلا کا جو لفظ ہے عربی میں، یہ آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے، عنایت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو کیسے معلوم ہوگا کہ بھئی یہاں پر آزمائش کے معنی میں، عنایت کے معنی میں؟ کلام بتائے گا۔ پیچھے گفتگو کس معنی میں ہو رہی ہے تو آپ پیچھے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بڑی رحمت تھی۔ تو زبان جو ہے اس کو زبان کے طریقے پر سمجھیں۔ قرآن مجید بھی ایک زبان کے اندر آیا ہے۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جو دنیا میں کسی چیز کو سمجھنے کے ٹولز ہوتے ہیں وہ ہم ان کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو ہم عام کلام اس سے سمجھیں گے، قرآن مجید کو ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ تو قرآن نے اپنے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین ہے، واضح عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا ہے، اور بلسانک ہے، تمہاری زبان میں ہے جو عرب جانتے ہیں۔ تو جیسے زبان میں فیصلہ ہوتا ہے ویسے ہی قرآن مجید کی زبان کا بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک تو ہمیں بڑا شدت انتظار ہے کہ ہمارے ساتھ جو حدیث پہ کام کر رہے ہیں کافی شکر میں ہم جلد سے جلد پہنچے، اس کے بارے میں بتا دیجیے گا۔ سوال میرا یہ ہے اسے سے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے دوران کئی ماہ و سال جو کہ وہاں پہ گزرے، اس میں کئی 100 بار انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی ہوگی اور خطبہ اور واعظ بھی دیا ہوگا۔ ان میں سے ہر خطبہ ایک دو نہیں بلکہ کئی درجن صحابہ نے سنا ہوگا۔ ماسوائے ایک دو خطبات کے ان کئی سو خطبات کا بیان ہماری حدیث کی علمی تاریخ سے غائب کیوں؟ قاری انیب ڈار صاحب کو میرا سلام کہیے گا جن کا یہ سوال ہے، فیس بک پہ پچھلے دنوں پوسٹ کیا تھا انہوں نے۔ اچھا چلیے پوچھیے جی۔ سلام اللہ۔ میرا مختصر سوال، آپ نے اشارہ کیا ٹرائل اینڈ ایرر کی طرف، اس کے اندر یہ بات تو واضح ہے کہ قرآن کا متن لا ریب فیہ ہے، لیکن جو قرآن کی تعبیر ہے، جو اس کی تشریح ہے، وہ تو لا ریب فیہ نہیں ہے، اس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ تو جب سیدھا قرآن و سنت تو کوئی شے نہیں ہوتی، اس کے درمیان آپ نے بھی آنا ہے، کسی اسکالر نے بھی آنا ہے، میں نے بھی آنا ہے، تو جو لینس درمیان میں آئے گا تو اس سے مختلف نقطۂ نظر پیدا ہو گئے، جس طرح کہ آپ نے صوفی روایت کی بات کی یا سلفی روایت کی بات کی یا ایک تیسری روایت فقہی روایت کی بات کی، اسی طرح ایک چوتھی روایت جو فراہی روایت ہے، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ پیدا ہوگی۔ تو قرآن و سنت تو تینوں کے پاس ہے، چاروں کے پاس ہے، اسی کے نتیجے کے اندر لینس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ میری سبجیکٹو کنڈیشن میں بھی تو درمیان میں حائل ہونا ہی ہے، تو متن تو وہی رہے گا، لیکن قرآن و سنت سے جو ہے مختلف نقطۂ نظر پیدا ہو جائیں گے، یہ فطری بات ہے۔ تو what is the difference and what is the litmus test that you can say that this one is the correct and the true Quranic interpretation؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، مختصر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ جو تینوں میں نے آپ کے سامنے رجحانات رکھے، سلفی روایت، اسی طرح سے فقہی روایت اور صوفی روایت، ان کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی کسی جزوی تفسیر کے اندر اختلاف ہو رہا ہے، بلکہ اصول کے اندر ایک چیز کو اپنا لیا گیا ہے جو قرآن مجید کی اس حیثیت کو مجروح کرتی ہے، اس حیثیت کو وہ مقام نہیں دیتی جو قرآن مجید مقام طلب کر رہا ہے۔ مثال لے لیتے ہیں اس کی، مثلا اگر فقہی روایت ہے، اس کے اندر روایت اصل کی حیثیت رکھتی ہے، اب قرآن مجید میں اگر اس سے کوئی متصادم بات نظر آتی ہے تو اگر آپ نے یہ اصول نہیں مانا ہوا کہ قرآن اصل ہے تو تعویل روایت کی ہوگی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ تعویل قرآن کی ہوتی ہے۔ میں اس کی 20 مثالیں آپ کو پیش کر کے بتا سکتا ہوں۔ مطلب ایک سامنے کی مثال لیں، قرآن مجید نے کہا کہ آپ نے اشہر الحرم، حرام مہینوں کے اندر قتال سے اپنے آپ کو روکنا ہے، قیامت تک کی ہدایت ہے۔ اتنی واضح ہے کہ اس پر جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں اس کا جواب بھی قرآن مجید نے دیا ہے، اور یہاں تک بتایا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے
تمہارے مخاطبین بعض بدعات پیدا کرتے، تم نے یہ نہیں کرنا۔ اہل روایت کیا کریں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس فلاں بن فلاں بن فلاں سے ایک تاریخی روایت آئی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مہینوں میں قتال کیا تھا، لہٰذا قرآن مجید کی جو ہدایت ہے منسوخ ہو گئی۔ تو اب یہاں پر تعبیر یا تفسیر کا اختلاف نہیں ہوا، یہاں جو اختلاف ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے، بنیاد میں اختلاف ہو گیا ہے۔ تو ہم اس پر کس طرح غور کریں گے؟ ہم اس پر اس طرح غور کریں گے کہ جب قرآن نے ایک بات کر دی ہے تو آؤ اس کی روشنی میں روایت کا جائزہ لیتے ہیں، اور روایت اگر سمجھ میں آتی ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی تو توقف کا معاملہ اپناتے ہیں اور غور و فکر روایت پہ جاری رکھتے ہیں۔ اور جب اس پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ خود قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ اگر کوئی دوسرا جنگ کا آغاز کر دے اور اشہر الحرم آ جائیں تو تب تم جنگ کر سکتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز نہیں کیا، جنگ پہلے سے جاری تھی، ان مہینوں میں بھی جاری کی۔ خود جس جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ نے اشہر الحرم کے علاوہ کی، اس کو خود روایت کی کتاب میں کہتے ہیں کہ اشہر الحرم میں ہوئی نہیں، وہ شوال کے اندر ہوئی۔ تو یہ دیکھنے کا پرسپیکٹیو ہے۔ آپ میرے سامنے آئیں گے اس بات کو لے کے کہ موسیقی حرام ہے، تو میں پہلا سوال یہ اٹھاؤں گا کہ حلت و حرمت کی کچھ بنیادیں ہیں، وہ قرآن مجید نے سورہ اعراف میں بیان کر دی ہیں، ان 5 چیزوں میں اس کو لا کر دکھائیے مجھے۔ اگر نہیں لا رہے تو آئیے روایت پر غور کرتے ہیں۔ آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے حلت و حرمت کی بنیادیں رکھو تم اپنے پاس، ہمیں ایک روایت سے پتہ چل گیا حرام ہے، قرآن کے مقرر کردہ پروٹوکولز پیرامیٹرز میں اگر نہیں بھی آتی تو ہم قرآن کی تعویل کر لیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ بتائیں گے نہیں، یہ پرنسپلز ہیں، یہ پروٹوکولز ہیں، یہ ڈایامیٹر ہے جو قرآن مجید نے دے دیا ہے، اس کی روشنی میں سمجھو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے پیغمبر نے اگر کہیں موسیقی سے منع بھی کیا ہے تو خود یہ پرنسپلز بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اخلاقی قباحت پائی جائے گئی ہوگی، اس کے اندر کوئی شر کی چیز ہوگی، اس کے اندر کوئی شرک کی چیز ہوگی، اگر وہ حق تلفی کا باعث بنتی ہے، اگر وہ جان والا آبرو کے خلاف زیادتی کا باعث بنتی ہے تو وہ چیز میرے نزدیک بھی ممنوع ہے۔ لیکن کینوس کیا ہے؟ کینوس قرآن مجید ہے۔ اگلی بات جو آپ نے فرمائی کہ جو قرآن کو محور بنا لیں، مثلاً خود ہماری روایت کے تینوں بزرگوں میں نے بنایا، ان میں بھی اختلاف ہو گیا۔ اختلاف ہوگا، ہمیشہ ہوگا۔ اختلاف کو رفع کرنے کا سفر ہے جو انسان طے کرتا ہے، وہ سفر کس شاہراہ پہ طے ہوگا۔ اختلاف تو آج سپریم کورٹ کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، لائیو کارروائی دنیا بھر میں پاکستان کی سپریم کورٹ کی دکھائی گئی، وہ سب اسی قانون کی دستور کی کتاب کی شکیں پیش کر رہے ہیں اور اختلاف ہو رہا ہے۔ لیکن فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ ان شکوں کی بنیاد پر ہوگا، ایک کامن پوائنٹ آف ریفرنس ہے، وہ آپ کے پاس بھی ہے، وہ میرے پاس بھی ہے۔ تو آیت آپ پڑھیں، قرآن کی تفسیر کریں، آیت میں بھی پڑھوں گا، تفسیر بھی کروں گا۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ 3 مراحل ہیں۔ آیت مشتمل ہے کلام پر، کلام مشتمل ہے جملے پر، جملہ مشتمل ہے الفاظ پر، الفاظ کا معنی ہوگا۔ وہ معنی آپ گھر سے لا کے تو بنا نہیں سکتے، وہ معنی انسانیت کے اجتماعی حافظے نے صدیوں کے تامل سے مجھ تک پہنچایا ہے۔ اس میز کو میں میز خود سے نہیں کہتا، پوری دنیا اس کو میز کہتی ہے۔ تو معنی اجماع اور تواتر سے پہنچتا ہے، معنی پر گفتگو ہو جائے گی۔ جملے میں وہ کیا چیز بنی ہے، کمپوزیشن کیا، اس پہ گفتگو ہو جائے گی، کانٹیکسٹ کیا، اس پہ گفتگو ہو جائے گی۔ تو انسان اختلاف کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ قلت علم اور قلت تدبر کی وجہ سے کرتا ہے۔ ایک سوال انہوں نے اس سے پہلے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں جو خطبات ہیں وہ اس طریقے سے نقل نہیں ہوئے۔ یہ ذخیرہ حدیث سے عدم واقفیت پر مبنی سوال ہے۔ آپ اگر حدیث کے ذخیرے کا جائزہ لیں تو اس میں بے شمار خطبات نقل ہوئے ہیں، لیکن خطبات ہر دفعہ خطبہ کہہ کر نقل نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ کی باتیں تھیں جن کو آگے حکایت کر دیا گیا۔ اور جب آپ بعد میں جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جمعے کے موقع پر ہی یہ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور یہ چونکہ ایک اختیاری معاملہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پابند نہیں کیا کبھی کہ میری باتیں لازماً تم لوگ لکھو، آگے پہنچاؤ، بلکہ خود آپ کی زندگی میں بعض لوگوں نے لکھنے کا اہتمام کیا تو آپ نے ان کو سختی سے روک دیا اور کہا کہ یہ قرآن مجید کے نزول کے ساتھ اختلاط ہو سکتا ہے اس کا۔ اور یہی معاملہ صحابہ اکرام کا رہا۔ تو ایک انفرادی اختیاری عمل تھا، لیکن اس سب کے باوجود ذخیرہ حدیث میں بے تحاشا روایات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہی کے اقتباسات ہیں۔ یہاں تک آپ نے پوچھا حدیث کے کام کا، تو گاندھی صاحب گزشتہ 7 سال سے حدیث کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے میرے لیے باعث
فخر ہے کہ میری زندگی کا پہلا علمی اسائنمنٹ اسی میں ان کی معاونت کا کام جو ہے وہ میرے سپرد کیا گیا. ہم لوگوں نے اب تک کم و بیش کوئی 35,000 کے قریب روایات پر کام کیا ہے. 35,000 روایات. اور انشاءاللہ وہ کام جب آپ لوگوں کے سامنے آئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دنیا میں علم کی تاریخ میں جو کام ہوئے ہیں اس میں اس کی ایک نمایاں حیثیت ہوگی. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ 35,000 حدیثیں کل ملا کر در حقیقت 350 واقعات ہیں جن کو لوگوں نے انفرادی طور پہ انڈیپینڈنٹلی رپورٹ کیا، اور اس سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، پوری بات کیا تھی، کن سے کہی گئی، اس کے مخاطبین کیا تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، حالات کیا تھے، واقعات کیا تھے، سب کچھ حذف ہو کے ہمارے سامنے ایک مولوی صاحب اٹھ کے جو ہیں وہ حدیث سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من سب نبی فقتلوہ، جس نے گستاخی کی اس کی گردن اڑا دو. تو ہم نے تاریخ کے ذخیرے میں جا کر، اور غامدی صاحب نے اپنا بڑھاپا اور اس فقیر نے اپنی جوانی گھلا کر اس کام کو اس جگہ پر پہنچایا. ہمارے ایک اور بھی ساتھی اس میں کام کر رہے ہیں جس میں یہ بتایا ہے، اور امت کی حدیث کے باب میں تاریخ کے اندر اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو کچھ اعتراضات جدید اور قدیم اذہان حدیث پر اٹھاتے تھے ہم نے اس کو اس جگہ پر لا کر بٹھا دیا ہے کہ اب وہ ایک ایسا احرام ہے کہ جس کو سنگریزوں سے ڈھایا نہیں جا سکتا. ہم نے وقت طے کیا تھا کہ ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے. بہت سارے حضرات کے سوالات باقی ہیں اور بہت سارے حضرات نے اپنے سوالات یہاں پر لکھ کر بھی دے دیے. ان سب حضرات کے لیے یہ اطلاع ہے کہ انشاءاللہ ہم پروگرامس کے ذریعے سے آن لائن کچھ سوالات جو ہے ان پر حسن الیاس صاحب اپنے جوابات ریکارڈ کریں گے اور جس کو آپ انشاءاللہ نیٹ پر ہی دیکھ سکیں گے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور حسن الیاس صاحب کو بھی بہت شکریہ کہ اتنی دور سے تشریف لائے. آپ حضرات کے بہت زیادہ طویل گفتگو بھی اچھی کی ماشاءاللہ سے، اور آپ نے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ ان کی گفتگو کو سماعت بھی کیا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے جو سوالات ہیں، سوال سب سے زیادہ ایک اہم چیز ہوتی ہے کیونکہ اس میں علم پوشیدہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے حسن الیاس صاحب کی بہت مختصر گفتگو اور بہت مختصر سے ہم نے جوابات سے جو کچھ بھی سیکھا ہے، جو کچھ بھی سمجھا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بھی جی آپ تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں. اور سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں اس طرح میں نے عرض کیا تھا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا. غامدی صاحب کے جوتیوں میں بیٹھنے والا بہت بالکل ہی ادنا سا ایک طالب علم ہوں. ان سے سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمت توفیق دی ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں تو اس کو میں بیان کر دیتا ہوں. میں نے جس طرح کہ ابتدا میں عرض کیا تھا، خاتمہ بھی اسی پہ کرتا ہوں. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی بعض بہت بڑی خصوصیات ہوتی ہیں، ہم لوگ ان سے اوجھل رہ جاتے ہیں. مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں نے کچھ چیزیں جو غامدی صاحب کی زندگی میں دیکھی، میں اس کو خاتمہ کلام پر بطور ایک چھوٹے بھائی کی، جس کو آپ کہتے ہیں نصیحت یا خیرخواہی کے، وہ آپ لوگوں کی خدمت میں بھی رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمیشہ زندگی میں اپنے قائم شدہ تصورات کو ریوائز کرنے کی عادت کو اپنا لیں. یہ عادت بطور بیوی آپ اپنائیں تو گھر جنت بن جائے گا. یہ عادت بطور ملازم آپ اپنائیں تو اداروں کے اندر فروغ پیدا ہو جائے گا. یہ عادت بطور رہنما آپ اپنائیں تو صدیوں پر محیط دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. اور یہ عادت بطور عالم آپ اپنائیں تو قیامت تک اپنے دین کی ریلیونس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں. اپنی زندگی کے اندر اپنے قائم شدہ تصورات کو ری لرن، ری تھنک اور کریٹیکلی انالائز کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں، یہاں تک کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصے بعد یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں جو غامدی صاحب کو وہی حیثیت دے دیں جو ان سے پہلے کے لوگوں نے اپنے امام اور بزرگوں کو دی ہے. تو اس کی کوشش کریں کہ خود ان کے خیالات اور افکار کو بھی ریوائز کرتے رہیں، ری لرن کرتے رہیں، اور جب ان پہ کوئی تنقید آتی ہے تو کھلے دل و دماغ سے اس کو سنیں. اور اگر آپ کو وہ مؤثر محسوس ہوتی ہے تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. لوگ کیا کہیں گے، کل تو یہ غامدی صاحب کا نام لے کے ہماری مجلسوں میں ہم سے لڑتا تھا اور آج یہ اس سے رجوع پہ تیار نہیں ہے. یہی دنیا کا امتحان ہے. دنیا نام ہے علم اور عمل کے امتحان کا. تو عمل کے امتحان میں تو ہم سب پیچھے رہ جاتے ہیں. جو علم کا امتحان ہے یہ اس سے زیادہ شدید تر ہے. یہ عصبیتیں دلوں میں ایسا گھر کر جاتی ہیں کہ انسان کو ادراک بھی نہیں ہوتا اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں تو اس دنیا میں ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے اٹھا ہوں.
میں تو تجدید احیاء الدین کے لیے اٹھا ہوں، اور میں تو مذہب کو زمانے سے ریلیونٹ کرنے کے لیے اٹھا ہوں، اور میں تو بڑا انلائٹنڈ ہوں، اور میں تو بڑا ماڈریٹ ہوں، لیکن حقیقت میں دل میں خود کسی فرقے کے تعصب کے نہاد کے اندر آپ جی رہے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔